کلپ نمبر 430۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو۔ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے رشتہ داروں سے ترک تعلق کے بارے میں کلام کیا، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ تعالیٰ مشرکین سے موالات کے معاملے میں نافرمانی کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز نہ رکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ عز و جل اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ اس نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں۔ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب، تنبیہ اور دلیل و حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل، اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ نیز آیت کے آخر میں ایسوں کو فاسق فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہ دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو ان کی ملک نہیں جانتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی شیرینی نہ چکھے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے زیادہ